دماغوں دل کی راحت چھین لی ہم سے، موبائل نے تلاوت کی حلاوت چھین لی ہم سے، موبائل نے دماغوں دل کی راحت چھین لی ہم سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعه، من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وقال الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، وقال الله عز وجل: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وعن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا. قال ثوبان: يا رسول الله، صفهم لنا، جلهم لنا ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. قال: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ مصلیان گرامی قدر، اللہ رب العالمین کا بے پناہ شکر اور احسان ہے کہ رب کائنات نے ہم لوگوں کو اسلام کی توفیق بخشی، اسلام پر عمل کرنے کی توفیق بخشی، اور اپنی اطاعت اور فرما برداری کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں چن لیا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اسلام کے لیے کسی بندے کا منتخب ہو جانا اور اللہ کی جانب سے اللہ کے بندوں کو نیکیوں کی سعادت اور توفیق ملنا، یہ اللہ کا فضل ہے، اور یہ اللہ کی نعمت ان لوگوں کو ملتی ہے جو لوگ اس نعمت کے طلبگار ہوتے ہیں، متمنی ہوتے ہیں اور اللہ سے مانگتے ہیں۔ آج کی دنیا ایسی دنیا ہے جس دنیا میں انسان اور ساری دنیا کے لوگ ایک چھوٹی سی بستی کی طرح سے قریب آ گئے ہیں۔ اس دنیا میں انسانوں کو نیک لوگوں کی صحبتیں بھی ملتی ہیں، نیک اعمال کرنے کے جذبات بھی میسر ہوتے ہیں، اور نیکیاں کرنے کے مواقع بھی میسر ہوتے ہیں، اور اس چھوٹی سی دنیا میں بہت ساری بد اخلاقیاں، بے اعمالیاں
اور برائیاں بھی پائی جاتی ہیں، جنہیں دیکھ کر کے انسان کا دل، انسان کا کردار، انسان کے اعمال متاثر ہوتے ہیں۔ اور اسی دنیا میں یہ چیزیں جو انسان کی نیکیوں کے لیے اور انسان کی برائیوں کے لیے متاثر کرنے والی چیزوں میں سے ایک عظیم اور بڑی چیز ہے، وہ ہے آج کی دنیا میں انٹرنیٹ کی ایجاد۔ موبائل میں اور سوشل میڈیا میں انٹرنیٹ کو کنیکٹ کرنے کے بعد انسان، نوجوان، بچے، مرد، خواتین سب کے سب ایک دنیا سے جڑ جاتے ہیں، جس دنیا میں اچھائیاں بھی پائی جاتی ہیں اور اس دنیا میں برائیاں بھی پائی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے یہ کہا ہے کہ انسانوں، ہم نے دنیا کی اور کائنات کی تمام چیزیں تمہارے لیے پیدا کی ہیں۔ یہ ایجادات، انوینشنز اور نئی نئی چیزوں کی ایجاد یہ انسان کی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے ہے۔ ایک زمانے میں انسان پتھروں کی زندگی گزارتا تھا، جنگلوں میں رہتا تھا، اور وہ پتھر کی زندگی ایسی ہوا کرتی تھی کہ جنگلوں میں رہتے ہوئے پتھر ان کے ہتھیار ہوا کرتے تھے، پتھر ہی ان کے تحفظ کا ذریعہ ہوا کرتا تھا، پتھروں سے ہی وہ چیزوں کا شکار کیا کرتا تھا۔ ترقی کرتے کرتے انسان آج اس زمانے میں پہنچا ہے کہ آج کے زمانے میں انسان ساری دنیا سے قریب تر ہو گیا ہے۔ دنیا کی ساری خبریں اس کی انگلیوں اور فنگر ٹپس پہ ہیں، دنیا کی ساری معلومات ان کی نگاہوں کے سامنے ہیں، اور علم کے ذخیرے اور خزینے ان کے سامنے موجود ہیں۔ وہ اپنے موبائل کے اوپر ساری معلومات حاصل کرتا ہے، چاہے دنیا کی خبریں ہوں، چاہے اپنے ملک کی معلومات ہوں، چاہے وہ اپنے رشتہ داروں سے تعلقات قائم کرنے کے لیے فون کرنا ہو اور ان کی خبریں معلوم کرنا ہو، چاہے وہ قرآن کی تفسیر پڑھنا چاہتا ہو، چاہے وہ فقہ اور حدیث کی معلومات حاصل کرنا چاہتا ہو، چاہے وہ دنیا کے علماء کرام سے استفادہ اور علمی استفادہ حاصل کرنا چاہتا ہو، یہ ساری چیزیں انٹرنیٹ کے ذریعے سے انسان تک مہیا کرائی گئی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کے لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کائنات کی ساری چیزیں پیدا کی ہیں تاکہ تم ان چیزوں سے فائدہ اٹھاؤ اور ان چیزوں کے نقصان میں نہ پڑو۔ کلوا واشربوا ولا تسرفوا، سنو، کھاؤ پیو لیکن فضول خرچی نہ کرو، چیزوں کے استعمال میں بیجا استعمال نہ کرو۔ آج انٹرنیٹ کی ایجاد نے جہاں ساری چیزوں کی سہولیات مہیا کی ہیں، علم کے سمندر کو ہمارے لیے کھول دیا ہے، تحقیق کو ہمارے لیے کھول دیا ہے۔ ہم نئی نئی تحقیق اور کھوج کے لیے ساری چیزوں کو موبائل کے ذریعے سے ہم دیکھ لیتے ہیں اور علمی پیاس بجھاتے ہیں۔ لوگ ریسرچ کرتے ہیں اور لوگ علمی معلومات کو دوسروں تک منتقل کرتے ہیں۔ جہاں دعوت کے کاموں کے لیے سہولیات مہیا ہو گئی ہیں، ایک میسج کو سوشل میڈیا کے ذریعے سے ایک داعی، ایک سچا انسان، ایک مخلص انسان لاکھوں اور کروڑوں انسانوں تک پہنچا سکتا ہے۔ ایک داعی اور ایک اچھا انسان نیک اعمال کے کرنے کے جذبات دنیا کے مختلف علماء کرام اور سوشل ورکر کی باتوں کو سن کر کے اور ان کی باتوں کو سن کر کے اپنے ذہن و دماغ پر اللہ کی محبت، اللہ کی عظمت اور اللہ کی کبریائی اور بڑائی کو بٹھاتا ہے، اور اللہ کی تنہائی میں اللہ کی دی ہوئی ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ وہیں ان نعمتوں کا غلط استعمال بھی ہمارے معاشرے میں عام ہو گیا ہے۔ بلکہ یہ کہا جائے کہ نوجوان نسل، بلکہ یہ کہا جائے کہ اسکول اور کالج میں پڑھنے والے بچے اور نوجوان، بلکہ یہ کہا جائے کہ ہمارے گھروں میں رہنے والی باپردہ خواتین، بلکہ یہ کہا جائے کہ بسا اوقات علماء کرام اور وہ لوگ جو دعات ہیں، مربیین ہیں، وہ لوگ بھی سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ موبائل کا غلط استعمال کرتے ہیں، اور ان چیزوں کا استعمال کر کے وہ اپنی زندگی تباہ کرتے ہیں، اپنا وقت برباد کرتے ہیں، اپنے ذہن و دماغ کو پراگندہ کرتے ہیں، اپنے قلب کو گندا کرتے ہیں اور اپنی زندگی کو تباہ و برباد کرتے ہیں۔ اسی لیے انٹرنیٹ کے ذریعے سے سوشل میڈیا کا استعمال، ماڈرن آئی ٹی کا استعمال، آئی اے کا استعمال اور آرٹیفیشل انٹیلیجنسیا کا استعمال، موبائل میں چیزوں کا استعمال اگر ہم نے سمجھداری کے ساتھ، شعور کے ساتھ، اللہ کے خوف کے ساتھ، اللہ کی رضا کے حصول کے ساتھ نہیں کیا تو یہ چیزیں ہمیں ذلت و گمراہی کے دہانے پر پہنچائیں گی، وہاں تک پہنچائیں گی
جہاں انسان کا تصور بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کامیاب ہے وہ مومنین جنہوں نے اپنے آپ کو نمازوں سے تعلق کو قائم رکھا، وہ لوگ جو لغو اور بری باتوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھا، وہ لوگ جو زکوٰۃ کی ادائیگی پر ہمیشہ قائم و دائم رہے، وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں اور اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرتے رہے، وہ لوگ جو اپنی عزت و ناموس کی حفاظت میں اپنے ساتھ جو ان کی لونڈیاں ہیں یا جو ملک یمین میں ہیں اس کے علاوہ کی کوئی خواہش اور تمنا نہیں کرنے والے ہیں۔ ایسا کرنے والے لوگ وہ حد سے تجاوز کرنے اور اللہ کی نافرمانی اور بغاوت کرنے والے لوگ ہیں۔ وہ لوگ جو ہم نے انہیں دیا ہے، عہد و پیمان جو ہم نے ان کے ساتھ کیا ہے اس کی پابندی کرنے والے ہیں، حلال چیزوں کی اتباع کرنے والے، اس پر عمل کرنے والے ہیں، اور محرمات اور بری باتوں سے بچنے والے اور لغویات سے اپنے آپ کو بچانے والے ہیں۔ اور وہ لوگ من جملہ طور پر تمام اوقات کی نمازوں کی پابندی خشوع اور خضوع کے ساتھ کرنے والے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جو جنت کے وارث ہیں۔ انہیں وارث بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے جنت کا، جس جنت الفردوس میں یہ ہمیشہ رہیں گے اور اس میں پھر کبھی ان کو اس جنت سے واپس نہیں بلایا جائے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، انسان کی جو سماعت ہے، انسان کی جو بینائی ہے اور انسان کا جو دل ہے، ان سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے ہاں سوال کیا جائے گا اور انسان کو ان ساری چیزوں کا جواب دینا پڑے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انسان کی اسلامی زندگی کی نمائندگی کرنے والی بات اور اسلامی زندگی کی مثال یہ ہے کہ وہ لا یعنی اور بیکار اور عبث چیزوں میں سے تمام چیزوں کو یک لخت وہ چھوڑ دیتا ہے اور کسی بھی بیکار کام کو وہ اپنی زندگی میں جگہ نہیں دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، راوی ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ تمہارے درمیان میں سے، میری امت میں سے ایسی قوم کو جو قیامت کے دن آئے گی، جو نیکیوں کا تہامہ پہاڑ کے برابر سفید نیکیاں لے کر کے آئیں گی، وہ قوم اس قوم کے لوگ آئیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو ہوا میں اڑا دے گا، عبث اور بیکار فرما دے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول ہمیں ان لوگوں کی کچھ خصوصیات بتا دیجئے، ان کی کیفیتیں بتا دیجئے کہ وہ کون لوگ ہوں گے جو تہامہ پہاڑ کے برابر کی سفید نیکیاں لے کر کے قیامت کے دن حاضر ہوں گے، لیکن ان کی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ ضائع اور برباد کر دے گا اور ہوا میں ذرات کی طرح سے اڑا دے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اما انہم اخوانکم، سنو وہ کوئی غیر نہیں ہوں گے، وہ تمہارے اپنے سگے ہوں گے، تمہارے بھائی ہوں گے، وَمِن جِلْدَتِكُمْ، اور تمہاری جیسی چمڑیاں رکھنے والے، تمہارے جیسی نسل کے لوگ ہوں گے، لیکن وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ، ان کی رات کی عبادتیں بھی ویسے ہی ہوں گی، مصروفیات بھی ویسے ہی ہوں گی جیسے کہ تمہاری ہوتی ہیں، وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ، لیکن یہ وہ لوگ ہوں گے اذا خلوا بمحارم اللہ انتہکوہا، جب اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کے ساتھ وہ تنہائی میں رات میں ہوں گے تو اللہ کی حرمتوں کو پامال کرنے والے ہوں گے۔ پیارے بھائیوں، نوجوانوں، بزرگوں، عزیزان گرامی قدر، خواتین، آج یہ موبائل اور انٹرنیٹ کی دنیا میں جو ہماری زندگی سے جو بات وابستہ ہے، جس سے ہم بہت سارے فائدے، علمی اور دینی فائدے اٹھا سکتے تھے، معلومات حاصل کر سکتے تھے، آج اس موبائل کے ذریعے سے ہم نے ان چیزوں کا غلط استعمال کرنا شروع کیا ہے، سوشل میڈیا کا غلط استعمال کرنا شروع کر دیا ہے، اپنے نفس کو پراگندہ کر رہے ہیں، اپنے دل کو پراگندہ کر رہے ہیں، اپنی آنکھوں کو گناہگار بنا رہے ہیں، اپنی سماعت کو گناہگار بنا رہے ہیں،
اور اپنی عقل و خرد کو شیطان کے وساوس میں مبتلا کر کے نہ جانے کن کن وادیوں میں لے جا کر کے بہکاتے ہیں، جو ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول سے بغاوت پر برسر پیکار اور آمادہ کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہماری پوری دنیا ویران ہو رہی ہے۔ اسلامی دنیا اور اسلامی تہذیب اور اسلامی ثقافت و کلچر تباہ و برباد ہو رہا ہے۔ یہ مسلم معاشرے کا گھناؤنا پن ہے، جس گھناؤنے پن میں مسلم معاشرہ مبتلا ہو گیا ہے، مسلم نوجوان مبتلا ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے نفس کو گندگیوں سے پاک کرتا ہے اور مرنے کے بعد کے لیے نیکیاں کرتا ہے اور اچھائیاں کرتا ہے۔ والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا، اور تھکا ہوا ناکارہ انسان وہ ہے جو اپنے نفس اور خواہش نفس کی پیروی کرتا رہتا ہے۔ ثم یتمنی علی اللہ، اور پھر اللہ کے اوپر تمنائیں کرتا رہتا ہے، اللہ مجھے یہ دے دے گا، اللہ مجھے وہ دے دے گا۔ آج ہم نفس کی اور خواہشات نفس کی پیروی میں اس حد تک آگے چلے گئے ہیں کہ اپنی نگاہوں سے زنا کر رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے زنا کر رہے ہیں، اپنے دل میں گندگیوں کو بٹھا رہے ہیں، اپنے ذہن و دماغ کو پراگندہ کر رہے ہیں، اپنی بصارتوں اور بصیرتوں کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ارشاد فرمایا تھا، یہ گندگی کی چیزیں ہیں اور ان گندگی کی چیزوں سے کیا تم باز رہو گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آنکھوں کا زنا یہ ہے کہ آنکھ گندی چیزیں دیکھے۔ متفق علیہ، یہ روایت متفق روایت ہے کہ آنکھ زنا کرتی ہے، اور آنکھ کا زنا یہ ہے کہ آنکھ بری اور گندی چیز دیکھے۔ اللہ کے نبی نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ پہلی نظر اگر تمہاری کسی گندی چیز پر یا ایسی خاتون پر پڑ جائے جو تمہارے لیے محترم ہے، لیکن دوبارہ اگر تمہاری وہی نظر پھر پڑتی ہے اس گندگی فحش کے اوپر، تو پھر یہ سمجھو کہ یہ تمہاری نگاہ خطا کی نگاہ ہے، گناہ کی نگاہ ہے، بے حیائی کی نگاہ ہے۔ آج ہم لوگ کچھ باندھ کر کے اپنے موبائل میں گندگیوں کو دیکھتے ہیں، فحش چیزوں کو دیکھتے ہیں، ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا میں چیزوں کو دیکھتے ہیں، نہ صرف دیکھتے ہیں بلکہ انہیں بے حیائی کو، برائیوں کو عام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورہ النور میں، اب بے شک وہ لوگ جو لوگ چاہتے ہیں کہ مسلمین اور مومنین اور مسلم معاشرے کے درمیان بے حیائی کو اور فاحشہ پن کو، گندگی کو پھیلائے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی جانب سے دردناک عذاب ہے۔ یہ گھناؤنے کام کرنے والے لوگ جو سوشل میڈیا پر ویڈیوز کو اور گندے ویڈیوز کو شیئر کرتے ہیں، اپلوڈ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، اپنے بھائیوں اور بہنوں میں پھیلانے کا کام کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو گندے لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو بے حیائی کو پھیلاتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک لہم عذاب علیم، ایسے لوگ ہیں جن کے لیے اللہ کی جانب سے دردناک عذاب ہے۔ اس لیے ہمارے موبائل میں سوشل میڈیا کا استعمال اور انٹرنیٹ کا استعمال ہم تمام مسلم معاشرے کے نوجوانوں کو، بچوں کو انتہائی سمجھداری کے ساتھ کرنا چاہیے۔ جہاں یہ اللہ کی نعمت ہے، اس نعمت سے فائدہ اٹھانا چاہیے، وہیں اس نعمت کے غلط استعمال کی وجہ سے ہمارے معاشرے اور ہماری نوجوان نسل میں، ہمارے عام لوگوں میں، خواتین ماں اور بہنوں میں، بچوں میں بھی جو برائیاں پھیل رہی ہیں اور جو نقصانات ہو رہے ہیں، اگر ان نقصانات کو پن پوائنٹ اگر کہا جائے تو ان میں سے 7-8 بڑے نقصانات ہیں جن نقصانات سے ہم لوگ دوچار ہیں۔ پہلا نقصان یہ ہے کہ اس کی وجہ سے ہمارا وقت برباد ہو رہا ہے، بچے اسکول چھوڑ رہے ہیں، بچوں کا ڈراپ آؤٹ کیسز ہو رہا ہے، نوجوان بچے رات بھر موبائل میں لگے رہتے ہیں، اور بہت سارے لوگ، خواتین اپنے بچوں کو جو ان کی تربیت کے لیے، جو ان کو گائیڈ کرنے کے لیے، جو ان کی رہنمائی کے لیے، جو ان کی اسلامی تربیت کے لیے جو مکلف بنائی گئی تھی، ذمہ دار بنائی گئی تھی، ربۃ البیت بنائی گئی تھی، وہ خواتین اپنے بچوں کی اسلامی تربیت کرنے کے بجائے بچوں کو ویڈیو گیمز کھیلنے
کھیلنے کے لیے چھوڑ دیتی ہیں، بچوں کو سوشل میڈیا پہ چیزیں دیکھنے کے لیے اور فیس بک پہ چیزیں دیکھنے کے لیے اور غلط چیزیں دیکھنے کے لیے چھوڑ دیتی ہیں۔ مائیں سمجھتی ہیں کہ میرا اپنا وقت بچ رہا ہے، مجھے بھی اپنے موبائل میں سرفنگ کرنی ہے، اور اس طریقے سے جو مائیں بچوں کو دعائیں سکھا سکتی تھی، قرآن سکھا سکتی تھی، اسلامی آداب سکھا سکتی تھی، صحابیات کے واقعات سکھا کر کے ان کو اسلامی کلچر اور تہذیب سے آشنا کرا سکتی تھی، وہ مائیں بچوں کو شتر نہار چھوڑ رہی ہے، وقت کا ضائع ہو رہا ہے بچوں کی جانب سے، خواتین کی جانب سے، نوجوانوں کی جانب سے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، سارے کے سارے انسان گھاٹے میں ہیں۔ ہم لوگ ان چیزوں کا بیجا استعمال کرنے کی وجہ سے نقصان اور گھاٹے میں ہیں، اس گھاٹے سے بچنا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ، دو نعمتیں ہیں جن نعمتوں کے بارے میں اکثر دنیا کے لوگ ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو دنیا میں پائے جاتے ہیں، وہ نوجوان بھی ہیں، وہ بچے بھی ہیں، وہ بزرگ بھی ہیں، وہ خواتین بھی ہیں، وہ بیٹیاں بھی ہیں، ان چیزوں سے غفلت برتتے ہیں اور ان چیزوں کے بارے میں ان سے سوال کیا جائے گا۔ وہ نعمتیں ہیں صحت اور فارغ اوقات۔ صحت اس لیے ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، صحت اس لیے ہے کہ اللہ کی دین کی معلومات کے لیے مطالعہ کریں، صحت اس لیے ہے کہ اللہ کی عبادت کر کے اللہ کو راضی کرنے کے کام کریں، صحت اس لیے ہے کہ روزی کمانے کے لیے وقت لگائیں، صحت اس لیے ہے کہ بال بچوں کی اسلامی تربیت کریں، صحت اس لیے ہے کہ ہم اللہ کے دین کی تبلیغ کا فریضہ انجام دیں، صحت اس لیے ہے کہ امت مسلمہ کی برائیوں کو اور ان کی خرابیوں کو دور کر کے لوگوں کو متحد کریں اور ایک قوت جمع کریں، جو قوت اسلام کی داعیانہ کردار سے سرشار ہو کر کے اللہ کے دین کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کا فریضہ انجام دے سکے۔ لیکن ان صلاحیتوں اور ان قوتوں کو، وقت کو اور صحت کو ہم لوگ غلط چیزوں میں استعمال کر کے ہم اپنے پورے وقت کو برباد کرتے ہیں، اور ان دونوں چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کرے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، آدم کے قدم، ابن آدم کے قدم اللہ کے دربار سے ہل نہیں سکیں گے جب تک کہ ان سے 5 چیزوں کے سوالات کر کے ان کے تشفی بخش جوابات نہ لے لیے جائیں۔ اور ان 5 چیزوں میں یہ بھی ہے کہ انسان نے وہ جو اللہ تعالیٰ نے جوانی دی تھی اور جو زندگی دی تھی، اس زندگی اور جوانی کو اس نے کہاں ختم کیا۔ بزرگوں، علماء، نوجوانوں، خواتین، بہنوں اور بیٹیوں، آپ کو اللہ کی دی ہوئی یہ نعمت، زندگی کی نعمت، اس سے آپ سے سوال کیا جائے گا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ جو نعمتیں آپ کو میسر ہیں اللہ کی جانب سے، ہر ایک نعمت کے بارے میں آپ سے سوال کیا جائے گا۔ چیزوں کی جو اویلیبلٹی ہے، سہولیات جو آپ کو فراہم ہے، ان ساری سہولیات کے بارے میں، آپ کی صحت کے بارے میں، آپ کی جوانی کے بارے میں، آپ کے علم کے بارے میں، آپ کی جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے نعمتیں میسر ہے، ان ساری نعمتوں کے بارے میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ سے سوال کرے گا۔ اس لیے وقت کو ضائع نہ کرے، وقت کو برباد نہ کرے، اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہے اللہ کے پاس۔ موبائل کے اور انٹرنیٹ کے غلط استعمال کا دوسرا نقصان یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے غیر اخلاقی مواد، گندی چیزیں، فحش بینی کا کام عام ہو گیا ہے۔ اس سے روح پراگندہ ہوتی ہے، ہمارا دماغ پراگندہ ہوتا ہے، ہمارے جسم کے اعضاء مخل ہو جاتے ہیں، ہماری نسیں سوکھنے لگ جاتی ہیں، بچوں کی آنکھیں بیکار ہونے لگ جاتی ہیں، اور دھیرے دھیرے بچے طاقت کے کام کرنے کے لیے، جنونی کام کرنے کے لیے، اسلامی کاموں کو آگے بڑھانے کے لیے وہ اپنے آپ کو مفلوج پاتے ہیں، وہ صحت کو اپنے آپ میں کمزور پانے لگ جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے، فواہش کی وجہ سے دل بھی گندا ہوتا ہے اور دماغ بھی گندا ہوتا ہے اور صحت بھی خراب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں بہت ساری باتیں فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم، ایسے لوگ جو چاہتے ہیں کہ مومنین کے درمیان فحش چیزیں پروان چڑھیں، فروغ پائیں، فحش چیزوں کو، فحش بینی کو عام کیا جائے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لهم عذاب علیم،
ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، سنو اے مسلمانوں، مردوں اور خواتین، زنا کی چیزوں کے قریب مت جاؤ، یہ فاحشہ پن ہے، یہ عریانیت ہے، یہ بے حیائی ہے، ان بے حیائیوں سے اپنے آپ کو باز رکھو۔ ہم موبائل اور انٹرنیٹ پہ شتر بے مہار عریانیت کو، فاحشہ پن کو، بے حیائی کو فروغ دینے والے بن جاتے ہیں اور انجانے میں جا کر کے ہم گندی چیزوں کو دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے انتہائی غلط بات ہے۔ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، مومن مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ ان کے لیے بہتر ہے، دل کی پاکیزگی کے لیے بھی، عقل و خرد کی دانشمندی کے لیے بھی یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، خواتین کو بھی کہہ دو، مسلم مومنات کو بھی کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی زینت کی چیزوں کو لوگوں کے سامنے دکھاتی نہ پھریں۔ ٹک ٹاک پہ لوگوں کا چیزوں کو پیش کرنا، تھرکنا اور گندی چیزوں کو پیش کرنا، یہ فاحشہ پن اور عریانیت کو پھیلانے کا سبب اور ذریعہ ہے۔ اسے شیئر کرنا، لنک کرنا، اوکے کرنا، یہ سب اس میں شامل کرنے کا ذریعہ ہے اور شامل ہونے کا ذریعہ ہے۔ ان ساری وجوہ سے ہم گندگی میں ملوث ہوتے ہیں اور ہمارا معاشرہ گندگی میں ڈوبتا چلا جا رہا ہے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، اے مومنو کیا تم ان چیزوں سے اپنے آپ کو باز رکھو گے؟ یقیناً ہم اللہ کے بندے ہیں، نیک لوگ ہیں، ہم ان برائیوں سے، بے حیائیوں سے اپنے آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تتبع النظر فإن لك الأولى وليست لك الآخرة۔ ابو داؤد اور ترمذی شریف کی روایت ہے کہ ایک بار گناہ آنکھ سے کوئی گندی چیز نظر پڑ جائے تو آنکھ کو پھیر لو، دوبارہ اگر تم نے اسی گندی چیز کو پھر آنکھ سے دیکھا تو یہ گناہ ہے اور اس گناہ سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فالعینان زناہما النظر، آنکھوں کا زنا یہ ہے کہ آنکھوں سے گندی چیزوں کو دیکھا جائے، بری چیزوں کو دیکھا جائے۔ موبائل کا تیسرا، انٹرنیٹ کا تیسرا بڑا جرم اور اس کی بڑی خرابی معاشرے میں یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے جھوٹ اور بہتان کو عام کیا جاتا ہے۔ کوئی بھی جھوٹی خبر سوشل میڈیا میں ہم دیکھتے ہیں، بغیر تحقیق کیے اس کو ہم پھیلا دیتے ہیں، لوگ پینک ہوتے ہیں، لوگوں کو غلط خبریں مل جاتی ہیں۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے یہاں سوال کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف کی روایت ہے فرمایا ہے کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، ایک انسان کا جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، جو کچھ دیکھتا اور سنتا ہے اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے لگ جاتا ہے بغیر تحقیق کیے یہ بات سچ ہے کہ غلط ہے، یہ جھوٹی ہے کہ سچی ہے، تحقیق کے بنا ان چیزوں کو پھیلانے کی وجہ بن جاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے مومنو، جب کوئی جھوٹا انسان تمہارے درمیان کوئی غلط خبر لے کر کے آئے تو اس کی تحقیق کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا مسلم معاشرہ غلط کام میں مبتلا ہو جائے اور اس کی وجہ سے تم سب جہالت میں پڑ جاؤ اور بعد میں تمہیں افسوس کرنا پڑے۔ برائی کو پھیلانا، جھوٹی باتوں کو پھیلانا یہ غیر اسلامی طریقہ ہے۔ بنا تحقیق کے چیزوں کو شیئر کرنا اور خبروں کو شیئر کرنا یہ غیر اسلامی بات ہے۔ اس کا چوتھا نقصان یہ ہے کہ اس کی وجہ سے عبادات میں غفلت ہوتی ہے، نمازوں میں غفلت ہوتی ہے، دل نہیں لگتا ہے۔ اب تو یہ حالت ہو کہ فرض نماز کے بعد سلام پھیرتے ہی ہاتھ میں موبائل آتا ہے کہ دیکھ لیں کہ اللہ نے میری نماز کو قبول کر لیا کہ نہیں کر لیا۔ ایسی صورتیں پیدا ہونے لگ گئی ہیں۔ اب ہماری عبادتوں میں وہ خشوع نہیں ہے، خضوع نہیں ہے، نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں لیکن دل موبائل میں اٹکا رہتا ہے، یہ بڑا نقصان ہے۔ نفسیاتی دباؤ پڑتا ہے، تنہائی میں انسان لگاتار چیزوں کو دیکھتے اپنے سے اونچی چیزوں کو اور ماڈلز کو دیکھ کر کے
گندے ماڈلز کو دیکھ کر کے بے حیائیوں کو اپنانے کا من کرتا ہے اور احساس کمتری میں مبتلا ہوتا ہے انسان، اور احساس جرم میں مبتلا ہوتا ہے انسان، مایوسی میں مبتلا ہوتے ہیں نوجوان، اور اس کی وجہ سے انسان میں گندگی پروان چڑھتی ہے، اور بسا اوقات قتل اور خودکشی کے واقعات، مار پیٹ، میاں بیوی کے جھگڑے، نوجوانوں کے جھگڑے، بال بچوں کے جھگڑے، بچے اور ماں کے جھگڑے، بچے اور باپ کے جھگڑے، ساس بہو کے جھگڑے، اس طرح کی برائیاں اور معاشرے کو تباہ و برباد کرنے والی یہ خرابی ہمارے معاشرے میں موبائل اور انٹرنیٹ کے غلط استعمال کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سے حرام دوستیوں کو پھیلاؤ ہو رہا ہے، ہم موبائل کے ذریعے سے نمبرز حاصل کرتے ہیں، چیٹنگ کرتے ہیں، اور غلط لڑکیوں سے، لڑکیاں غلط لڑکوں سے چیٹنگ کر کے اپنی زندگی کو تباہ کرتے ہیں، اور آئے دن ہمارے معاشرے میں نوجوانوں کے یہ برائی عام ہوتی نظر آ رہی ہے کہ ہمارے نوجوان مرد اور خواتین، بچے اور بچیاں معاشرے میں یہاں سے وہاں بے حیائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے معاون اور مددگار ہوتے جاتے ہیں، کالجز میں، گھروں سے بھاگنے کے واقعات یہ آئے دن ہوتے رہتے ہیں۔ یہ برائیاں ہیں جو بڑی برائیاں ہیں، ان برائیوں سے بچنا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو سوشل میڈیا کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اس کے غلط استعمال سے ہمارے اور ہمارے معاشرے کی، ہمارے بال بچوں کی، ہمارے اہل و عیال کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اللہم آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔ موبائل نے دماغ و دل کی راحت چھین لی ہم سے، موبائل کی نحوست نے ہمیں برباد کر ڈالا، موبائل کی نحوست نے ہمیں برباد کر ڈالا، موبائل نے جماعت کی عبادت چھین لی ہم سے، موبائل نے دماغ و دل کی راحت